وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے نواں پارہ اور نویں روزے کی تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے نویں پارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کی عذاب کا تذکرہ کیا، اور ایک بد خصلت جو قوم کے اندر تھی، کم تولنا اور کم ناپنا، اس کا اللہ نے ذکر کیا، اور جس کے سبب اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان پہ اپنا عذاب نازل کیا۔ قوم شعیب کے اندر یہ بہت بری عادت تھی کہ جب لیتے تو پورا، جب دیتے تو کم تولتے اور کم ناپتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا کہ لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو، ناپ تول کو پورا کرو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، متکبرین بڑے، انہوں نے کہا اے شعیب، ہم تمہیں ضرور بر ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، تمہیں اور ایمان والوں کو جو تجھ پر ایمان لائے، یا پھر تو دوبارہ ہماری ملت میں واپس آ جا، کفر اختیار کر۔ تو کہنے لگے کہ اگر ہم ناپسند کریں تب بھی ایسے ہوگا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ قوم جو ایک گناہ کی بنا پر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، آج وہ من حیث القوم وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعا نہ ہوتی تو آج ہم اس قابل نہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے متکبر سرکش جو لوگ ہیں ان کو دعوت توحید کی دعوت دی، اور انہوں نے توحید کی دعوت کو رد کر دیا، اور ایمان والوں کو دھمکیاں دی کہ اپنے دین کو چھوڑ دو، ہمارے اپنے آباء و اجداد کی ملت میں واپس آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ایمان اور تقوی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان اور تقوی پرہیزگاری ایسا عمل ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کے مستحق ہے۔ اللہ آسمان سے اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا یہ اہل بستی والے، شہر والے، ملک والے اگر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے، ایمان لے آتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ تو ہم پر آسمان اور زمین کے رحمت کے دروازے کھول دیتے، زمین سونا اگلتی، آسمان سے رحمت کی برکھا برستی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا لیکن انہوں نے جھٹلایا، اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ان گناہوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان، عمل صالحہ، تقوی کا اللہ وحدہ لا شریک نے یہ گویا بیان فرمایا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، ایمان کی بدولت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور زمین جو ہے اس سے اللہ طرح طرح کے پھل پھول اور طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے
قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کامیابی بیان فرمائی کہ ہمیشہ تم کامیاب رہو گے اگر اللہ کی بات کو مانو گے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس قوم نے جادو کا سہارا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کو جھٹلایا، اور مقابلے میں لے آئے جادوگر آ گئے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فَوَقَعَ الْحَقُّ کہ جب وہ میدان میں اکٹھے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو ان کا باطل تھا، رسی تھی اور لاٹھی تھی، وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو سانپ کی شکل بن گیا، اور وہ فرمایا کہ اس کو نگل گیا، وَغُلِبَ هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ بڑے ذلیل و رسوا ہو گئے، اور حق جو ہے وہ غالب آ گیا، اور حق ہمیشہ غالب آنے کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو جو ایمان لائے ان کو صبر کرنے کا اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، میری قوم اللہ سے مدد مانگو۔ جتنے بھی انبیاء رسول اللہ دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنے پیغمبر کو یہی کہا کہ استعانت طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ کیوں؟ فرمایا ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اللہ اس کو اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تمہیں بہترین اچھے حکمران تم پر مسلط کرے گا۔ جب ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے اوپر حکمران بھی تو پھر ایسے ہی آئیں گے۔ اس کے بعد توبہ کے ثمرات اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا کہ توبہ کے ثمرات کیا ہے، توبہ کرنے کے کیا فائدے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے کے کیا فائدے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا، وہ لوگ جو بدکاری کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ثم تابوا من بعدها، اور پھر اللہ سے ڈر گئے، توبہ کی۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے تو فرمایا ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ گویا یہ اللہ امید دلا رہا ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد جب آدمی اللہ سے توبہ کی استعانت کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء رسول اللہ دنیا میں آئے، ہر نبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد یا احمد ہوگا، تم نے ان کی پیروی کرنا ہوگی، ان کی بات کو ماننا ہوگا اور ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ اور یہی باتیں تورات، انجیل اور اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ الذین یتبعون، فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، یہ تورات میں بھی ہے، النبی الامی، جو نبی ہے ان پڑھ ہے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ نبی علیہ السلام کی بشارت اور آپ کے اوصاف سابقہ کتابوں میں تورات اور انجیل میں ہے کہ یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، اور فرمایا لوگوں کو برے کاموں سے منع کرے گا، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری خبیث چیزیں ان پر حرام کر دے گا، اور تاکہ ان سے فرمایا وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور ان سے اللہ وحدہ لا شریک بوجھ کو دور فرما دے گا۔ اور وہ بوجھ کیا تھا؟ سابقہ امم میں
جب کوئی کسی کے اوپر کوئی گندگی لگ جاتی حکم کیا ہوتا کہ اس کا حصے کو جلا دیا جاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اس قوم کے اندر یہ امت پہ رحم فرمایا کہ دو گے تو اللہ اس کو صاف کر دے گا، نجاست پاک ہو جائے گی۔ اور دوسری قوموں میں صرف تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہے اور کوئی نہیں، قصاص ہے۔ امت محمدیہ میں اللہ نے یہ رحم فرمایا کہ قصاص ہے، قصاص نہیں تو دیت ہے، دیت نہیں تو فرمایا کہ معاف کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں جو چاہے اختیار کر لے، لیکن قتل کا اختیار اگر معاف نہ کرے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے، اگر دیت لینے پہ تیار ہو جائے تو پھر دیت ہے، اگر معاف کر دے اپنے بھائی کو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء رسول اللہ دنیا میں آئے، ہر نبی ایک قوم، ایک بستی، ایک علاقے میں نبی بن کر آیا۔ ایک وقت میں کئی علاقوں میں انبیاء رسول اللہ آئے، لیکن جب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری اولاد آدم، جن و انس، قیامت تک آنے والے اقوام کی طرف نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو قیامت تک آنے والے انسانوں، یہاں پہ ناس مخاطب ہو کر پوری اولاد آدم کو مخاطب ہو کر فرمایا کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، سیاہ ہے اور کوئی بھی ہے، فرمایا ہر ایک کی طرف اللہ وحدہ لا شریک نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے عالم برزخ میں جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے تھے اور جن و انس، سب سے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے اس عہد کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی جتنی بھی دنیا میں پیدا ہونے والی تھی اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، سامنے حاضر کیا اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، انبیاء، صالحین، اتقیاء، قیامت تک آنے والے انسان جو آج منکر ہیں، کافر ہیں، وہ بھی تھے، سب کے سب تھے، اور سب نے اس وقت یہ اقرار کیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بہت سے جنوں اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے لکھ دیا تھا اس بندے نے یہ عمل کرنا ہے، اس برے عمل کے سبب اس جن نے یہ برا عمل کرنا تھا، اس عمل کے سبب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے وسیلے کا تذکرہ کیا ہے۔ آج وسیلے کے متعلق ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ دی فلاں کے وسیلے، فلاں کے صدقے، اور یہ غلط ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے کہ استعانت طلب کرنا کسی کے ذریعے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے اسماء ہیں، صفات ہیں۔ اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ سے استعانت طلب کرو، اس کا وسیلہ بناؤ۔ اے اللہ تیرا سونا نام، اچھا نام جو تو نے قرآن میں نازل کیا، کسی کتاب میں نازل کیا، یا اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھایا، یا اللہ ایسا نام تو اپنے آئندہ بندوں میں سے کسی کو بتائے گا، سکھائے گا قیامت کے روز، یا اللہ تو نے اپنے پاس جو چھپا کر رکھا ہے اور وہ نام تمہیں بڑا ہی پیارا ہے، تیری صفت بڑی ہی پیاری ہے۔ اللہ میں اس نام، اس صفت کے ذریعے اس کا وسیلہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ میری سعادت کو پورا فرما۔ یہ ہے وسیلہ۔ اور یا پھر اس کے بعد اچھے عمل کا تم وسیلہ دے سکتے ہو کہ یا اللہ میرا یہ اچھا عمل اگر تجھے پسند ہے، تو اس پہ راضی ہے، تو میرے اللہ میرے اس عمل کو جو میں نے اللہ تیرے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے، اللہ اگر تو نے اس
کو اپنی جناب میں قبول کر دیا، میرے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اللہ تو میری اس ضرورت کو پوری فرما۔ تو یہ وسیلہ ہے، لیکن فلاں کے وسیلے، فلاں کے صدقے، فلاں یہ غلط ہے۔ صرف اللہ کا نام یا اعمال صالحہ یا کوئی نیک صالح آدمی موجود ہو، اللہ کا واقعی ولی ہو، اس کے ذریعے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح نبی فرمایا 99 نام ہے اللہ کے، ایک کم 100، جس کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ان 99 ناموں کے ذریعے جو ہے آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث جبریل، بڑی مشہور حدیث جبریل ہے کہ جبریل انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مختلف سوال کیے، اور انہوں نے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا متى الساعۃ یا رسول اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والا مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کچھ آثار ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، مراد اس سے ہے کہ میں محمد، اللہ بے شک وہی نازل کرنے والا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ایانا برسا کہ اللہ اس کو کب نازل کرے گا؟ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری طرح انسان ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی لے سکتا ہے، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، ہماری زندگی کا مالک بھی وہی، موت کا مالک بھی وہی، تو لہذا اسی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے معاف کر دو، درگزر کر دو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ بہت بڑا ایک ملکہ تھا، ان کے اندر اللہ نے یہ صفت پیدا کر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بندے پہ سخت ناراض ہوئے، اس نے کو حضرت عمر پہ تنقید کی اور خامخواہ تنقید کی، اور جو بندہ جس تنقید کرنے والا تھا اس کا بھتیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مشیر تھا، اور کہنے لگے جب حضرت عمر فاروق نے سزا دینے کا ارادہ کیا اس کے چچا کو، تو وہ کہنے لگے عمر، اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، اللہ نے حکم دیا کہ جاہلوں سے اعراض کر لو اور معاف کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کی آیت کو سنا، اکڑے نہیں کہ میں امیر ہوں، میں آدھی دنیا کا حکمران ہوں، میرے آگے یہ کون ہے بولنے والا؟ نہیں، آدھی دنیا کا حکمران قرآن کی آیت کو سن لیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے۔ آمنا وصدقنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن سنا جائے خاموشی سے پڑھا جائے، خاموشی سے سنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یار لوگوں نے اس کو خام خواہ جو ہے فاتحہ کو اوپر تھوپ دیا ہے کہ جب امام فاتحہ پڑھے تو خاموشی سے سنو، بھائی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سورہ کے اندر بیان فرمایا، سورہ حامیم سجدہ میں، کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے اس کو نہ سنو، خوب شور کرو، خوب شور کرو۔ یہ اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں ان کی بات کو بیان کیا، اور اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، فاتحہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ وحدہ لا شریک، اس کے بعد سورہ انفال ہے جس کی 175 آیات ہیں، 10 رکوع ہے، اور آیت نمبر جو ہے یہ مکی صورت، مدنی صورت ہے، لیکن اس میں آیت نمبر 30 تا 36 جو ہے یہ مکی آیات ہیں، اور اس کی ابتدا میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہے وہ مال غنیمت کے متعلق، انفال کے متعلق بیان فرمایا ہے، جبکہ یہ پہلی قوموں پہ حرام تھا، ان کو جائز نہیں تھا اس کا کھانا استعمال کرنا۔ اللہ نے یہ بھی امت محمدیہ پہ یہ اعلان فرمایا کہ بھائی
جو انفال ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور 5واں حصہ اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ باقی اس سے پہلے جو تھی ان پہ یہ حرام تھا، اگر کوئی جو ہے وہ فتح ہوتی تو مال غنیمت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا، اگر اس میں خیانت نہ کی جاتی تو آسمان سے آگ آتی اسے بسم کر دیتی۔ اور امت محمدیہ کو اللہ نے یہ شان، یہ مقام، یا ان کے لیے اللہ نے یہ فضل اور وہ یہ اللہ نے ان پہ رحمت فرمائی کہ جو کافروں سے مال ملے، فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہم نے پڑھا سنا اللہ اپنی جناب میں قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔